اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ہر معاملے میں تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ آپ کی یہ ڈھیلی آواز بتلا رہی ہے کہ میں بس کروں، بس بلند آواز سے سبحان اللہ۔ نبی کا ذکر ہو اور دیوانے اس طرح آرام سے سر جھکائے بیٹھے رہیں، عشق کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مانا سروں کو جھکا کے بھی نبی کی تعریف سنی جا سکتی ہے، لیکن عزیزان محترم، مستانہ وار یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں جب میرے نبی پہ اعتراض اٹھتے ہیں، جب میرے نبی علیہ السلام کے میلاد منانے پہ لوگ سوال کرتے ہیں، تو عزیزان محترم ذرا ان سے بھی سوال کر لو کہ کیا تم نے جب اپنے بیٹے کی سالگرہ منائی کسی سے پوچھا، کسی کتاب کا حوالہ لیا؟ نہ ہم نے تم پہ اعتراض کیا، نہ ہم نے تم پہ سوال کیا۔ تمہارا بھی کوئی حق نہیں بنتا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نبی سے ہم نے لو لگائی ہے، جس نبی سے ہم نے محبت کی ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، بات اس نبی کی ہو رہی ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تمہارا نظریہ ہوگا، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو میرے رب نے با اختیار بنا کر بھیجا ہے۔ آج صرف یہی سمجھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عزیزان محترم، ہمارا کسی سے اختلاف اگر ہے، کسی سے اختلاف ہے، وہ ذاتی معاملات پر نہیں ہے، زمین کے جھگڑے پر نہیں ہے، علاقے کے جھگڑے پر نہیں ہے، لسانی نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہم نے جس سے محبت کی تو بھی اللہ اور رسول کے لیے کی ہے، اور جس سے بغض کیا ہے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ تم مخالفت کرو میرے نبی کی، ہم تمہارے لیے آنکھیں بچھائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ جس کا تعلق، جس کا دامن، جس کا ہاتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑا ہوا ہے، ارے جس کا کنیکشن مدینے والی سرکار سے جڑا ہوا ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے وہ، ہمارے سروں کا تاج ہے وہ۔ اس لیے عزیزان محترم، لوگوں نے کتابیں لکھ دی کہ اللہ نے نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے یہ تو طاقتور ہو سکتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ نوجوانوں، نبی کی محفل میں آنے والوں، اپنے عقیدے درست کرو۔ یہ محافل اس لیے یوں ہی نہیں سجائی جاتی، یہ گھنٹوں آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا جاتا کہ نعتیں سن کے صلاۃ و سلام پڑھ کے لنگر کھانے کے بعد ہم چلے جائیں۔ اپنے عقائد، اپنے عقیدے پلے سے باندھ لو۔ جب بھی نبی پہ اعتراض اٹھے تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکلنے چاہیے کہ میری عزت تو قربان ہو سکتی ہے، میری ماں باپ کی عزت تو قربان ہو سکتی ہے، نبی کی عزت پہ آنچ آنے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ ہم اپنی عزتیں تو لٹا سکتے ہیں، نبی کی عزت اور ناموس پہ کبھی عاشق رسول آنچ آنے نہیں دے گا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھیا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
نبی اللہ کی عطا سے با اختیار بن کر آیا. ہمارا نبی اللہ کی عطا سے با اختیار بن کر آیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کس دین پہ لوگوں کو چلانا چاہتے ہو؟ کس جگہ پہ لوگوں کو چلانا چاہتے ہو؟ جو رستہ نبی کی عزت اور ناموس سے دور کرے، جو رستہ نبی کی تعظیم سے دور کرے، جو رستہ نبی کی محبت سے دور کرے. نوجوانوں، یہ بات آج پلے باندھ لینا، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قومیت والا کیوں نہ ہو، علن اعلان کہہ دینا ہم نے رشتہ جوڑا ہے نبی سے. اگر نبی کے نہیں ہو تو ہمارے بھی نہیں ہو سکتے. تو عزیزان محترم، رب نے ہمارے نبی کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے. با اختیار بنا کر بھیجا ہے. با اختیار کیسے بنایا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں جناب حضرت ربیعہ بن کعب. کہیے سبحان اللہ. یہ وہ غلام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر وقت وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. قربان ہے ربیعہ تیری عظمت اور شان پر. عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحمت کا دریا ایک مرتبہ جوش میں آ جاتا ہے. جوش میں جب رحمت کا دریا آیا، فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. یہ کون کہتا ہے؟ جسے اللہ نے اختیار عطا کیا ہو، جسے رب نے اختیار عطا کیا ہو. میں اگر کوئی دعویٰ کروں، میں اپنی حیثیت کے مطابق دعویٰ کروں گا، لیکن جو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ربیعہ سے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ تو نے ہر وقت میری خدمت کی ہے، میری غلامی کر رہا ہے، ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ مانگ آج کیا مانگتا ہے؟ رحمت دی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر، میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر. تجھ کو تجھے سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی. پیارے نبی ہے مرتا تیرا. شکر ہے مانگنے والا صحابی تھا. صحابی تھا، وہابی نہیں تھا، صحابی تھا. فوراً کہہ دیتا کہ آپ کیا دے سکتے ہو؟ معاذ اللہ آپ کیا دے سکتے ہو؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو جرت کیسے ہوئی کہ ہاتھ کام پہ بھی نہیں نبی کو بے اختیار لکھتے ہوئے. کبھی شرم بھی محسوس نہیں ہوئی؟ جس گھر میں تو رہتا ہو اس گھر پہ تو اپنے نام کی تختی لگا کے کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا. ارے تو جب یہ عقیدہ رکھتا ہے ایک گھر کا مالک ہو سکتا ہے، تو جس رب نے اپنے محبوب کے لیے پوری کائنات سجائی ہو تو پھر اسے بے اختیار بنا کر بھیج دیا ہے. نہیں میرے ساتھیوں، یہ لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے. ہمارا نبی با اختیار نبی بن کر آیا. ہمارا نبی با اختیار نبی بن کر آیا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ قربان ہے ربیعہ تیری عشق اور محبت پہ. نہ دولت مانگی، نہ شہرت مانگی، نہ عزت مانگی. ربیعہ نے کیا مانگا؟ رحمت کی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر. تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منتا تیرا، اور خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا. حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح اس دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن جنت میں بھی اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں.
اللہ اکبر. اے ربیہ تیرے عشق اور محبت پہ قربان, تیرے اس عقیدے پہ قربان. حضرت ربیہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت مانگ رہے ہیں. جنت تو مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے. یہاں جو کچھ عمل ہو رہا ہے عزیزان محترم ہر ایک آخرت کے لیے کر رہا ہے. نیکی کرو گے تو آگے نیکی پاؤ گے, بدی کرو گے تو آگے بدی پاؤ گے. نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے, لیکن ربیہ پہلے مانگ رہے ہیں. وہ جنت پہلے مانگ رہے ہیں. محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے ربیہ یہ کیا مانگ رہا ہے تو, جنت میں کیسے دے سکتا ہوں. نہیں, اللہ اکبر. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت تجھے مل گئی اور مانگ کیا مانگتا ہے. رحمت کی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا بے خبر, تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا. لبیک کی صدائیں لگانے والوں یوں ہی ہم رسول اللہ پر چاند نشاور نہیں کر رہے. اگر ذریعہ نجات ہے, راہ نجات ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. دامن مصطفیٰ چھوڑ کر یوں ہی بھٹکتے رہو گے, در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے. اگر راہ نجات چاہنی ہے آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ. تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے میرے نبی کو با اختیار نبی بنا کر بھیجا. ایک شخص آتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کوئی معجزہ دیکھنا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو, کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے, یہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے, آپ اسے حکم کر دیں یہ درخت آپ کے قدموں میں آ جائے. اللہ اکبر. عزیزان محترم میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ میرے نبی نے جو جواب دیا تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کی دلیل ہے. بتا دو ان کو جو میرے نبی کو بے اختیار ثابت کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میں کہوں یا تو جا کر کہہ دے درخت کو. اللہ اکبر. کمال ہے عزیزان محترم. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے. جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے. وہ عربی شخص کہتا ہے میں درخت کے پاس گیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس درخت کو پیغام سنایا کہ تجھے رسول اللہ نے بلایا ہے. میرے یہ کہنے کے بعد درخت دائیں بھی ہلتا ہے, درخت بائیں بھی ہلتا ہے, درخت آگے بھی ہلتا ہے, درخت پیچھے بھی ہلتا ہے. چاروں طرف اپنی جڑیں اٹھاتا ہوا, زمین کو چیرتا ہوا, سر بسجود ہوتا ہوا رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مجتبیٰ. رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے. درخت کو کس نے بنایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. درخت بھی پہچان گئے, پتھر بھی پہچان گئے, شجر و حجر بھی پہچان گئے, لیکن آج تک وہابی کو سمجھ میں نہ آئی کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے, مقام مصطفیٰ کیا ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم, مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے. عزیزان محترم صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. میلاد کوئی ایٹم بم نہیں ہے جس سے کر رہے ہو, میلاد کہتے کسے ہیں؟ نعت مصطفیٰ پڑھنے کو میلاد کہتے ہیں. ہمارا جلسہ جب شروع ہوا پہلے تلاوت ہوئی پھر نعت مصطفیٰ ہوئی. جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ذکر مصطفیٰ ہے. ارے تلاوت کرنا بھی جائز, نعت مصطفیٰ پڑھنا بھی جائز, ذکر مصطفیٰ کرنا بھی جائز, تو پھر لنگر کھانا بھی جائز. کس بات کو تو حرام کہہ رہا ہے؟ ہوش میں آ. دامن مصطفیٰ اگر ہاتھ میں لینا چاہتا ہے, حب مصطفیٰ دلوں میں رکھ کر پھر یہ صدا لگا کہ صدائیں
مسجدوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ گلزار بھائی